السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الفرقان ویڈس۔ آج ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پارٹ 301 ورچوئل یونیورسٹی کے سبجیکٹ پارٹ 301 پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے۔ تو لیکچر 16 سے شروع کرنے کا مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائنل ٹرم کی پریپریشن کے لیے یہ لیکچرز بنا رہا ہوں میں۔ یہ بیسیکلی جو ہے ایک ٹرانسلیشن کر کے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جس سے آپ کو کم منٹ میں آپ کو زیادہ تیاری ہو سکتی ہے، یعنی آپ سارا سلیبس بہت ہی کم منٹ میں کور کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کے تھرو۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے جو چینل ہے الفرقان ویڈس، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو یعنی میری بھی انکریجمنٹ ہو، مجھے بھی حوصلہ افزائی ہو، تو میں آپ کے لیے اچھے سے اچھے لیکچرز ٹرانسلیشنز کر کے آپ کو پیش کر سکوں۔ تو میرا ساتھ دیجئے، میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 16 ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949، قرارداد پاکستان 1949۔ تو میں آپ کو ٹرانسلیشن اردو ہی پڑھ کے سناؤں گا، مین پوائنٹ، یا پھر جو ضروری باتیں ہوں گی وہ آپ کو بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو ہینڈ آؤٹس تو آپ کے LMS سے بھی مل جائیں گے، لیکن آپ کو جو ہے مشکل سے ہی اردو PDF جو ہے آپ کو اردو ٹرانسلیشن اس کی ملے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرارداد مقاصد 1949۔ قرارداد مقاصد پہلی آئینی دستاویز تھی، یعنی کہ کاغذاتی جو چیز ہوتی ہے اس کو دستاویز کہتے ہیں، جو پاکستان میں آئینی پیش رفت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس نے قانون سازوں کو پیرامیٹرز اور اعلیٰ اصول فراہم کیے۔ تو قرارداد پاکستان نے آئین سازی کے عمل کو ان کے سامنے کچھ خاص اہداف کا تعین کرنا آسان بنا دیا جو پاکستانی عوام کے لیے قابل قبول ہوں گے، جنہوں نے ہندو ڈومینیٹڈ یعنی اکثریت، یعنی ہندوؤں کی اکثریتی تعداد، یعنی ان کی جو اکثریت تھی ان کے ماتحت رہ کر بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا۔ یہ قرارداد اس وقت کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے MCQs کے حوالے سے، کہ پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیش کی تھی یہ قرارداد، اور یہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کا وقت جو تھا وہ 12 مارچ 1949 تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں کوئی اتنے خاص MCQs نہیں ہیں اس چیپٹرز میں، تو مین جو ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں، باقی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے انفارمیشن کے حوالے سے، لانگ کویسچن کے حوالے سے آپ کو ہیلپ دیں گے۔ تو آگے ہے آئین ساز اسمبلی۔ پہلی آئین ساز اسمبلی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت وجود میں آئی۔ یہ انتخابات جولائی 1946 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اس دعوے کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے کرائے گئے کہ یہ ہندوستانی مسلمان کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو علیحدہ ہونے کی خواہش رکھتی ہے، یعنی کہ علیحدہ ایک وطن چاہتی ہے، اور وہ وطن ہے پاکستان۔ پاکستان کا حصہ بننے والے اضلاع کے ممبران کو آئین ساز اسمبلی کا ممبر قرار دیا گیا۔ ایسے ارکان کی تعداد، یعنی کہ جو ارکان تھے اس اسمبلی کے، ان کی تعداد پہلے تو 69 تھی، پھر 1947 کے بعد کچھ ریاستیں پاکستان میں شامل ہوئیں اور پھر آبادی میں اضافہ ہوا، تو یہ جو ارکان تھے ان کی تعداد بڑھ کر 79 ہو گئی۔ اس وقت اسمبلی میں دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ اور کانگریس تھی، یعنی اس اسمبلی میں دو بڑی جماعتیں کون کون سی تھیں؟ مسلم لیگ اور کانگریس، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو آگے اس کے جو قرارداد مقاصد کی خصوصیات ہیں اس کا آپ نے لازمی طور پر دیکھ لینا ہے۔ اس کے لانگ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے، پوری کائنات پر حاکمیت صرف اللہ کی ہے، جو اختیارات اس نے ریاست پاکستان کو اس کے لوگوں کے ذریعے سونپا ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے نا، یہ پاکستان جو بنایا جا رہا ہے تو اس کو جو ہے لوگوں کے ذریعے سونپا تاکہ اس کی مقررہ کردہ حدود میں استعمال کی جائیں۔ وہ ایک مقدس امانت ہے، پاکستان ایک مقدس امانت ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آپ یہ پوائنٹ جو ہے اردو میں ہی لکھے ہیں، بہت ایزی پوائنٹ ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو آپ ایک دفعہ مطالعہ کر لیجئے گا۔ آگے ہم وضاحت اور اہمیت جو ہے یہ بھی آپ کے یعنی کہ انفارمیشن کے حوالے سے ہی ہے کہ قرارداد نے خدا کی حاکمیت کو مخصوص سیاسی فلسفہ قرار دیا۔
مغربی جمہوریت یہ تصور دیتی تھی کہ حاکمیت، کیا تصور دیتی تھی کہ حاکمیت عوام میں ہے، لیکن یہ قرارداد خدا کی حاکمیت کے تصور کے ساتھ اہم ہے۔ اس نے واضح کیا کہ لوگ خدا کی عطا کردہ طاقتوں کو استعمال کریں گے، لہٰذا انہیں اس کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ تو یہ پیرا بھی آپ مکمل پڑھ لیجئے گا۔ آخری لائن میں آپ کو امپورٹنس جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ اہم قرارداد وفاق کی اکائیوں کو مناسب اختیارات اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس چیپٹر میں دیکھا آپ نے مین پوائنٹ جو تھے اوپر تھے، جو میں نے ہائی لائٹ کیے تھے MCQs کے حوالے سے، وہ آپ نے لازمی نوٹ کر لینے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ PDF میں چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو فراہم کر دوں گا۔ تو اب اس میں ہم تھوڑا سا نظر ڈال دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کے جو اس قرارداد پر اعتراض تھے وہ کیا تھے۔ کہ ان کا سب سے بڑا اعتراض جو تھا کہ حکومت مذہب اور سیاست کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں، حالانکہ ان کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے جو جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ غیر مسلموں نے اللہ کی حاکمیت اور اقلیتوں کے حقوق پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس سے معاشرے میں عدم مساوات کو فروغ ملے گا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شریعت جدید دور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہیں ڈر تھا، انہیں خدشہ تھا کہ اس سے مذہبی انتہا پسندوں کو، یعنی ہندو جو ہے کو ایک تھیوکریٹک ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے کی ترغیب ملے گی۔ تو یہ باقی اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ تاریخ کی بنیادی اور بنیادی دستاویز ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو پاکستان کے لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے اہداف کے حصول کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اسلام کی مرکزیت کو سیاست میں اپنائے اور آزادی سے پہلے کے دور سے اس اپنے روابط کو برقرار رکھے۔ تو یہ آپ کا تھا لیکچر نمبر 16 آبجیکٹیوز ریزولوشن، یعنی قرارداد مقاصد۔ تو یہ اس کے جو مین پوائنٹ ہے ہائی لائٹ کیے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر کسی کو یہ PDF چاہیے تو یہ میں آپ کو دے دوں گا۔ پلیز کائنڈلی میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔